ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا, وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے. وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں, آگ کا پجاری, آگ کی عبادت کرنے والا, پارسی سمجھ لو, پارسی, آگ کو اپنا خدا ماننے والا, آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی. وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں, چلو کھانا کھا لو. بہت اچھا, آگے بیٹھا دسترخوان پر. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا. اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا, اس نے نام لیا بسم النار, شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا, آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا. تو اس نے کیا کہا, بسم النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اے بڈھے رکھ کھانا رکھ. اس نے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو, کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا, میرا خدا تو آگ ہے, میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا, یہ نعمت میرے رب نے دی ہے, اس پر میرے رب کا نام لوگے. اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے, تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ. چلا گیا بڈھا, نہیں کھلایا. ابھی وہ 100-150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ. کھانا رب نے دیا ہے, تم نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے. آئے بزرگ ادھر آؤ, چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو. فرمایا ہاں چلو کھا لو. دسترخوان پر بٹھایا, کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا, بسم النار. فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو, لیکن کھانا کھا لو. کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے 200 قدم دور پہنچ گئے, میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا, ایک فرشتے کو بھیجا, اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے, تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 سال ہے. کہا یہ ابھی میرے رب نے بتایا ہے, جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا, وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا, تو نے اس کو بھگا دیا. یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں, یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اے بابا تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا, لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا. آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا. اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ. اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے, جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا اور پلاتا رہا, یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے, اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبرائیل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے. اے ابراہیم اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو, تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا. تو میرے بھائیوں یہ ہے رب العالمین,
وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے. یقین مانیے اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے. پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا، لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤگا. رب العالمین ہے، رب الانس والجن ہے، رب الحیوانات، وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ کتنا کھائیں گے؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی، 5؟ کتنا کھائیں گے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک جلسے میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو 1.5 کلو مچھلی کھا گیا. 1 کلو بکرے کا مٹن وہ بھی کھا لیا اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا. چشمدید گواہ ہوں، چشمدید گواہ. اتنا بڑے بڑے 3 بار اس کو چاول دیا گیا وہ بھی کھا لیا. اور مذاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دینے لگا لیجئے تو کہتا نہیں آج سفر لمبا ہے کر کے آیا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں، آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں. کتنا بھی کھا لیا پھر بھی کتنا. لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور ٹہلنے والی وہیل مچھلی جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن مچھلیاں، مردے اور یہ جو جانور ہیں حشرات الارض، جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور جو منہ پھاڑتی ہے جتنے اس کے منہ میں آ جائیں، 40 ٹن کھاتی ایک دن میں پر ڈے. اس کی خوراک کتنی ہے؟ 40 ٹن. میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے اور 40 ٹن کھانے کا انتظام اس کے لیے بھی کرتا ہو. روزانہ پر ڈے 2 روٹی اور 3 روٹی کھانے والے انسان، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے اپنے بھائی کی زمین کو غصب کرنے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی، جبکہ تیری خوراک صرف 2 روٹی ہے، تیری خوراک صرف 3 روٹی ہے. میرا رب تو 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دے. یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث پڑھیے آپ، قرآن و حدیث. پھر سن لیجئے، 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی. حقوق اللہ 1/4 ہیں اور حقوق العباد 3/4. 1/4 حقوق اللہ ہے اور 3/4 حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ 1/4 ہے، صرف چوتھائی. اسلام کے اندر 2 ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور 3 حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. بہت ضروری ہے نماز، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر ہی ترک کر دی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلم ہی کی، ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرسچن کی یا یہودی کی، اگر ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ایک بار معاف کر دے گا، یہ میرا حق ہے، میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو نہ کروں، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، ایک بالشت نہیں 1 انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے معاف نہ کیا ہو۔ تو جاؤ بیٹا، جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سمجھانے کا اثر، سامنے ہی بیٹھ کر اور پہلی صف میں، اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے، ہم ان کی نہیں مانے، تمہاری کیا مانیں گے؟ تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ سسٹم دیکھیے آپ، سسٹم۔ تو سن رہے ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے۔ ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے، اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا، سارے گناہوں کو سے تمہیں پاک کر دیا۔ اے حاجیو، اپنے ملک میں جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاح مت کر لینا، جاؤ، آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے، اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا اور صاف کر دیا ہے۔ جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں، یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے، یا 1-2 بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے۔ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے۔ آپ نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں معاملے صاف کریے، دنیا میں معاملے صاف کریے۔ اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں؟ اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں، لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟
کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا. لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے. اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا. اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرض دار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا. جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ. ایک آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، کوئی معاملہ تو نہیں تھا. اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا. میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا. انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں. اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے. آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. مجھے غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد. اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا. جواب کہیں سے نہیں ملا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی. مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. حجرے میں تھے، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے. پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی، پھر عمر فاروق نے پڑھی، پھر عثمان غنی نے پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی، پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے، ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے، یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا، مٹی آپ کی ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے.
لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے، 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو، اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے۔ حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے، میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے۔ ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے، پھر کوئی نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا، عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا، عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے، لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا۔ غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، روزے بیکار ہو جاتے ہیں، حج بیکار ہو جاتا ہے، حج۔ اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے ہیں، قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا۔ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہک گیا، یہاں پہنچ گیا میں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، دشمنوں کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے وہ اپنے دوست اور دشمن سب کو کھلاتا ہے، مومن اور کافر سب کو کھلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر، الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100، اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ ایک، صرف ایک۔ مرغی کو دیکھیے آپ،
मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती है अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें। आपने देखा कभी वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जन्मती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह ठोक देती है।